یہ تو جانوروں کا اور ان کے دودھ کا بیان تھا. آگے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی جس کے نام سے یہ سورہ کریمہ سورہ نحل, دا بی شہد کی مکھی, اس سورہ کا نام ہی ہے دا بی النحل. اسے چھوٹی سی مخلوق کے نام سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سورہ کریمہ کا نام رکھا ہے, شہد کی مکھی. اس کا مطلب کوئی بات ضرور ہے اس کے اندر. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے, ہم نے اس کے اندر ایک پلان دیا ہوا ہے, ایک پلان فیڈ کیا ہوا ہے. یہ ایک طریقے کا میرا چھوٹا سا کمپیوٹر ہے, اور اس کمپیوٹر کے اندر میں نے ایک نظام دے رکھا ہے, ایک پلان دے رکھا ہے, ایک پروسیجر دے رکھا ہے. یہ اسی کے مطابق کمپیوٹر عمل کرتا ہے, بالکل اسی طریقے سے. اور یاد رکھیے کہ آپ نے جو کمپیوٹر کو فیڈ کیا ہے آپ کو فیڈ بیک وہی ملنے والا ہے. اگر اس کے اندر آپ نے کوئی چیز فیڈ نہیں کی ہے تو وہ بول دے گا کہ اس کمپیوٹر کے اندر یہ چیز فیڈ نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چھوٹی سی مخلوق کے اندر ہم نے ایک نظام فیڈ کر دیا ہے, اور اسی کے مطابق یہ جانور اور یہ جو اللہ کی یہ جو مخلوق ہے عمل کرتی ہے. کیسے؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب نے وہ فیڈ کر دیا پلان سے. کیا؟ أَنِ اتَّخِذِي, اور أَنِ اتَّخِذ, دیکھو اتخذ, اتخذا, اتخذو, اتخذی, اتخذا, اتخذنا, یعنی اتخذی یہ واحد مؤنث امر کا صیغہ ہے. تو بنا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ نر مکھی یہ سردار ہوتی ہے, لیکن قرآن حکیم نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ شہد کے چھتے پر جو مکھی حکمراں ہوتی ہے شہد کی وہ مؤنث ہوتی ہے, مذکر نہیں. وہاں حکمراں ملکہ ہوتی ہے, ملک نہیں, بادشاہ نہیں, بلکہ رانی ہوتی ہے, جو ان تخیدی سے معلوم ہے. اور یہ بتا دیا کہ 3 ہی جگہوں پر یہ شہد کا چھتا لگاتی ہے, چوتھی جگہ نہیں, کہیں نہیں. ان اتخذی من الجبال, پہاڑ کے اوپر, من الجبال ومن الشجر, اور درختوں کے اوپر, ومما یعرشون, کہیں ٹٹی بنا دو یا کہیں پر ایسے کوئی چیز رکھ دو تو وہاں پر وہ چھتا بنا لیتی ہے. 3 جگہوں کے علاوہ یہ کسی جگہ چھتا نہیں بناتی ہے. قرآن حکیم کا یہ بیان آج بھی اسی طریقے سے صاف و شفاف ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے. 3 ہی جگہ بناتی ہے, اور سردار ملکہ ہوتی ہے, رانی ہوتی ہے, مؤنث ہوتی ہے. یہ 2 باتیں معلوم ہوئی. 3 ہی جگہ بناتی ہے چھتا. اچھا, ثم کلی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ جاتی ہے پھولوں کا رس چوس کر کے لاتی ہے, منہ میں لیے رہتی ہے, اور منہ میں جو رس ہوتا ہے اس کو چھتے کے اندر ڈال دیتی ہے. نہیں, ایسا نہیں, کلی کھا لیتی ہے. اکلا یاکلو مانے کھا لینا. تو جب کھا لیتی ہے اس کے پیٹ کے اندر وہ رس چلا جاتا ہے, پھر اس کو اڈیلتی ہے, اس کو قے کرتی ہے. یعنی ہم جو شہد کھاتے ہیں وہ در حقیقت اس عجیب و غریب مخلوق کی الٹی ہے, قے ہے جس کو ہم کھاتے ہیں, یہ قے کرتی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ زہریلی مکھی ہے. اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے اس کی پوری فوج تو تھوڑی دیر کے اندر آدمی کپا ہو جاتا ہے, پھول کر کے کپا ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ بعض مکھیاں تو اتنی غصہ ور ہوتی ہیں کہ اگر آدمی پانی میں ڈوبنے لگے اور بچنے کی کوشش کرے, تالاب میں گھس جائے اور ڈبکی لگا لے تو اندر گھس کر کے اس کو ڈنک مارتی ہیں. اتنی خطرناک ہوتی. اس کا مطلب یہ زہریلی مکھی ہے. اب بتائیے یہ کوئی چیز لے کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے, اس کے بعد اڈلتی ہے, تو ایسا ہی ہوا نا زہر سے تریاک بننا. تو ایسے ہی ہوا نا کہ زہر سے تریاک بن گیا. یعنی جو آدمی کو مار سکتا ہو زہر, اس سے زہر کا علاج کیا جا رہا. عجیب بات. زہر سے تریاک بننا یہ اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری ہے, بہت عظیم الشان صنعت ہے, جس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. تو ثم کلی, پھر کھا لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہد کی مکھی کا پیٹ ایک کیمیکل لیب ہے. اس لیب کے اندر ایک کیمیاوی تعامل ہوتا ہے, ایک
केमिकल इंटरेक्शन होता है, इस केमिकल इंटरेक्शन, इस कीमियावी तामुल के बाद वो चीज बाहर आती है और दैट इज कॉल्ड हनी, इसी को शहद कहा जाता है। अंडरस्टैंड, समझे? तो अब ये पेट से निकल खा लिया उसने, पेट में गया, अब उधर केमिकल इंटरेक्शन होता है और उसके बाद कुछ जहरीली चीज, कुछ वो रस मिल करके वो फिर उसको बाहर निकालते और छत्ते में डालते। और छत्ता भी कैसा अजीबोगरीब, मुसद्दस होता है वो, उसके 6 कोण होते हैं। मुखम्मस और मुरब्बा क्यों नहीं, मुसल्लस क्यों नहीं, मुसद्दस क्यों? किसी इंजीनियर से पूछो, छोटी सी जगह में अगर कमरे बनाने हो और जगह बाकी न रहे तो सिर्फ एक ही शक्ल है कि उसे मुसद्दस शक्ल में बना दो, जगह नहीं बचेगी, कमरे बन जाएंगे। किसी भी और शक्ल में बनाएंगे आप तो जगह छूट जाएगी। और ये छत्ते इतने अजीबो गरीब होते हैं और इस कदर एक दूसरे के मुशाबे होते हैं, जैसे किसी इंजीनियर ने, माहिर मेमार ने एक प्रकार के जरिए नाप तौल करके उस घर को बनाया हो। सारे घर एक ही जैसे होते हैं, जिसे किसी माहिर इंजीनियर ने बनाया हो, न कमी न बेशी, जगह खाली नहीं रहती। ये एक और हैरत अंगेज कारीगरी है। अगर घर बनाना हो, छोटी सी जगह में ज्यादा कमरे निकालने हो बगैर जमीन बचे हुए, तो ये शहद की मक्खी से इंजीनियर को सीखना चाहिए। तो सुम्मा कुली मिन कुल्ली समारात, अच्छा एक फूल से ये रस नहीं चूसती, समारात जो समर का प्लूरल है उससे ये पता चलता है। लोगों ने बताया कि 1 पाउंड या 1 किलो शहद जमा करने के लिए शहद की मक्खी को इतना सफर करना पड़ता है जितना कि इस दुनिया के 3 मरतबा चक्कर लगाने के बाद इतना सफर करती है कि उतनी देर में उतना सफर दुनिया के किनारे किनारे, पूरी दुनिया के किनारे 3 मरतबा आदमी चक्कर लगा ले। 1 पाउंड शहद जमा करने में ये जो शहद की मक्खी है इतना दौड़ती है और इतना सफर करती है। तो मिन कुल्ली समरात, तमाम किस्म के फलों का रस चूसती है। और मलिका इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई मक्खी जहरीली चीज लेकर के आई है, किसी जहरीले दरख्त से आई है जो शहद में मौजूद बच्चों के लिए नुकसानदेह हो, तो फौरन उस शहद की मक्खी को पकड़ती है और मार डालती है। इसमें एक नुक्ता यह मिला कि पूरी कौम को बचाने के लिए एक आदमी की कुर्बानी दी जा सकती है, इसलिए कि अगर उस जहर को वो डाल देती छत्ते के अंदर तो जितने बच्चे हैं छत्ते के अंदर से मर जाते। और अजीबो गरीब निजाम है कि कोई रस चूस रहा है, कोई हवा दे रहा है। कुछ मक्खियां होती हैं जो हवा देती रहती हैं ताकि टेम्परेचर बरकरार रहे। ये किसने सिखाया? वाउहा रब्बुका इलन नहल, तो सुम्मा कुली मिन कुल्ली समराती फस्लुकी सुबुला रब्बिकी जुलुला, अपने रब के रास्ते के ऊपर चलती चली जा। ये क्या मतलब? अपने रब का रास्ता फीट किया हुआ है, रब ने फीट किया हुआ है, सैकड़ों मील चली जाए लेकिन अपना घर नहीं भूलती, वापस आ जाती है, वापस आ जाती है, वहीं आ जाएगी वो, अपना घर नहीं भूलती, सैकड़ों मील के फासले पर चली जाए, इसलिए कि उसके जहन के अंदर वो फीट किया हुआ है, कंप्यूटर है वो, वहीं आकर के रुकेगी, वो रास्ता नहीं भूल सकती वो। फस्लुकी सुबुला रब्बिकी जुलुला सुम्मा यखरुजु मिनहा यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फी, उसके पेट से निकलता है, वही मैंने बताया नहीं, उसके बतन मींस पेट, उसके पेट से निकलता है एक किस्म का मशरूब, एक किस्म का गुड बेवरेज, एक बेहतरीन किस्म का शरबत निकलता है, एक किस्म का काइंड ऑफ बेवरेज, एक किस्म का मशरूब निकलता है, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, लाल, पीले, हरे, न जाने कितने किस्म के शहद होते हैं, फी शिफाउल लिन्नास, जिसके अंदर तमाम इंसानों के लिए शिफा है, तमाम इंसानों के लिए शिफा है। एक आदमी कहा अल्लाह के रसूल मेरा पेट चल रहा है, या कहा मेरे भाई का पेट चल रहा है, तो कहा उसको बोलो शहद पिए, और बढ़ गया, फिर कहा शहद पियो, और पिया, कहा कि अल्लाह के रसूल और बढ़ गया, कहा फिर से कहो शहद पिए, शहद पिया, दस्त बंद हो गया। इसका मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बीमारियों के लिए इस शहद के अंदर शिफा रखी है, ये शिफाउल लिन्नास कह दिया गया, तमाम इंसानों के लिए जो जिस बीमारी में मुब्तला है वो बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। और एक आला दर्जे का प्रिजर्वेटिव है, लाशों को इसी के अंदर लग दिया जाता था, ओजड़ी वगैरह निकाल करके
اگر سینکڑوں سال تک کسی چیز کو محفوظ رکھنا ہو تو شہد کے اندر رکھ دو، بہترین پریزرویٹو ہے اس چیز کے اندر، وہ چیز شہد کے اندر محفوظ رہے گی۔ لاشوں کو شہد کے اندر رکھ دیا جاتا تھا، کئی سو سال تک شہد کے اندر لاش اسی طریقے سے محفوظ رہتی، سڑتی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے بہترین اینٹی بائیوٹک ہے، اور کہیں پر زخم ہو جائے اس کو لگا لو، ٹھیک ہو جائے گا، مندمل کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو قبض ہو گیا تو ملین ہے، پی لیجیے، آپ کا قبض دور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے۔ اور بہترین اسٹیرائل واٹر کے اندر اس کو ملا لو، مائع عقیم کے اندر، مائع عقیم، اسٹیرائل واٹر کس کو بولتے ہیں؟ پانی کو گرم کر لو، گرم کرنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لو، اس کو کہتے ہیں اسٹیرائل واٹر۔ تو اسٹیرائل واٹر کے اندر شہد کو ملا لو، اگر کان بچے کا دکھتا ہے تو کان میں ڈال دو، ناک دکھتی ہے تو ناک کے اندر ڈال دو، سائنس کا پرابلم انشاءاللہ دور ہو جائے گا اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے۔ ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پاتے، آپریشن کرتے ہیں، نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سائنس، میرا بچہ ہے اس کو بہت بڑا پرابلم تھا، لیکچرر ہیں وہ انگریزی کے، تو ان کو بہت دنوں سے سائنس پرابلم تھا، بہت تکلیف میں ہوتا تھا، کبھی کبھی اتنی ناک جام ہو جاتی کہ سانس نہیں لے پاتا تھا، ایک طریقے کی الجھن محسوس کرتا تھا، سوتے سے تو اٹھ جاتا تھا۔ بس اس نے شہد کے بارے میں قرآن حکیم سے پڑھا، اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈابر والا، اس میں ملاوٹ رہتی ہے، بہرحال تھوڑا بہت رہتا ہے اس میں، پیتا رہا تقریباً اس نے 100-200 ڈبے پی لیے، 100-200 ڈبے جو ہوتے وہ پی لیے، ایک کے بعد دیگرے، ٹھیک ہو گیا وہ، واللہ کوئی شکایت نہیں، اس کو سب ٹھیک ہو گیا، اس کو کوئی شکایت آئی ہے نا ناک وقت۔ تو شہد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شفا رکھی ہے، اور اس کے اندر دنیا بھر کے فوائد ہیں۔ کان میں ڈال دو اسٹیرائل واٹر میں ملا کر کے، ناک میں ڈال لو، آدمی کا پیٹ اگر قبض والا ہے تو قبض کشا ہے، یہ ملین کر دیتا ہے، ملین ہے یہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج دواؤں کے اندر یہ دوا بنانے والی جو کمپنیاں ہوتی ہیں اس کے اندر الکوہل ڈالتی ہیں، میں کہتا ہوں کہ الکوہل اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ دوائیاں محفوظ رہیں۔ میں کہتا ہوں اس کا الٹرنیٹو موجود ہے نا، الٹرنیٹو اگر موجود ہے شہد تو الکوہل ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بہترین پریزرویٹو ہے تو دواؤں کے لیے بھی پریزرویٹو ہے، آپ الکوہل نہ ڈال کر کے شہد کو استعمال کریں اور دواؤں کو اس کے ذریعے محفوظ رکھیں، جب ایک اعلیٰ قسم کا پریزرویٹو ہے اور الکوہل کا بدل ہے۔ کیا بات ہے! وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ فکر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تمام چیزیں نظر دکھائی دیتی ہیں ان کو اور نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو تھا دودھ والے جانوروں کا تذکرہ اور بی کا تذکرہ، ہنی بی کا تذکرہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن عجیب و غریب ہے۔